بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموقف لا اله الا الله امين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ یوسف ہم کر رہے ہیں اور سورہ یوسف کے اندر اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ تیسرا حصہ ہمارا ختم ہو گیا. صرف ایک آیت رہ گئی ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک چوتھا حصہ اس کا شروع ہوگا. تو میرے خیال میں آج پہلی آیت جو ہے واجد صاحب کی ہے. واجد صاحب نظر نہیں آ رہے مجھے، ہیں نہیں ہے؟ واجد صاحب موجود ہے؟ جی جی تھوڑا زور سے بولے سر. جی جی موجود ہیں سر. چلے آیت کی تلاوت کریں سر. آیت میں نے لکھی ہوئی ہے اور پھر اس کو کریں، آسان ہے انشاءاللہ تعالی. پہلے آیت کی تلاوت کریں پھر اس کو شروع کریں. جی جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. جی سر. جی تو یہ جو ثم جو حرف ہے اور بدا فعل ہے. ٹھیک ہے. لہم آئی تھنک مرکب جاری ہے، مطلب لا حرف جارہ ہے اور ہم جو ہے نا ضمیر ہے، اور من حرف جارہ ہے، بعدی اسم ہے. یہ ماں مجھے یہ ماں حرف ہے. ٹھیک ہے. جی راؤ فعل ہیں. ٹھیک ہے. آیاتی اسم ہیں. ٹھیک ہے. یہ لایس جنونہ فعل ہے، فعل اور فاعل ہیں. حتی حرف ہیں اور حین اسم ہے. ٹھیک ہے کریں جی. تو ثم حرف عطف، اس کا مطلب جو ہے نا پھر. بدا فعل ماضی واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. اس کا باب بتائیے، مادہ بتائیے. اس کا باب ہے یہ باب نون سے ہے. اس کا مادہ ہے بعد دال واو. ٹھیک ہے. پہلا صیغہ بنائیے. بدوا یبدو سے پھر یہ چینج ہوئے بن جائے گا بدا یبدو. اور اس کا مصدر کیا بنے گا؟ بداوتن. بداوتن. جی بداوتن ظاہر کرنا. ظاہر کرنا. ٹھیک ہے. ثم بدا پھر ظاہر ہوا. پھر ظاہر ہوا یا ظاہر ہوا. لہم لہم جو ہے مرکب جاری ہے، حرف جارہ اور مجرور بن کر جنا. اس کا مطلب ہے ان سب کے لیے. کیا بن جائے گا؟ یہ متعلق بن جائے گا. متعلق بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ فعل ہو گیا. جی فعل ماضی. جی واحد مذکر غائب. جی. اور اس کا فاعل ابھی کچا ہے کہ پکا ہے؟ اس کا فاعل مطلب پکا ہی ہے، اسی کے اندر ہے. اسی کے اندر ہے. تو کیا ہو جائے گا فاعل اس کا؟ پکا ہو جائے گا. تو کیا فاعل کون ہوگا اس کا؟ اس کا فاعل ہوگا ہوا. ٹھیک ہے. پھر ظاہر ہوا ان کے لیے. ظاہر ہوا ان کے من بعد. یا من بعدی، یہ بھی متعلق ہے. یہ حرف جارہ اور مجرور مل کے جو ہے نا متعلق ہوا. اچھا دیکھیں، یہ جو بعدہ لفظ ہے
اس کو جی تھوڑا سا غور کریں سر. جی اس کے جی بارے میں تھوڑا سا غور اس طرح سے کر لیں کہ یہ جو بادہ ہے اس کا جو اصل ورڈ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے بادو. ایسے بنے گا نا؟ جی جی اس بادو کے بارے میں ذہن میں ایک بات رکھ لیں کہ یہ عموماً یہ ظرف کے طور پہ کام کرتا ہے اور یہ حالت نصب میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جی اور جب یہ ظرف کے طور پہ کام کرتا ہے تو اس کے بعد والا حصہ جو ہے یہ مضاف ہوگا تو پھر اگلا والا حصہ مضاف الیہ ہوگا. جی جی یہ مضاف الیہ جو ہے وہ مفرد کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور یہ کسی مرکب کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. اب وہ مرکب چاہے ناقص ہو یا وہ مرکب تام ہو. مرکب ناقص آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ مرکب تام پورے جملے کو کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی اب اس کی پہچان اس کو صرف ہمیشہ جب یہ بادو اور قبلو جب آیا کرے ان دونوں کے بارے میں ہمیشہ نوٹ کر لیں آپ. ان دونوں کے بارے میں اگر یہ اسی شیپ میں لکھا ہو یعنی یہ حالت رفع میں ہی لکھا ہو بیسیکلی اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ مبنی ہوتا ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. ٹھیک اگر ہے یہ حالت رفع میں ہی لکھا ہو حالت رفع میں لکھا ہو چاہے اس سے پہلے من جارہ موجود ہو. من اگر ہوگا تو کیا کرے گا؟ اس کو حالت جر میں لے جائے گا. جی لیکن بعض دفعہ آپ کو اس سے پہلے من لکھا ہوا بھی ملے گا من لکھا ہوا بھی ملے گا لیکن یہ بادو ہی ملے گا آپ کو. جی یہ آپ کو بادو یا قبلو ہی ملے گا حالانکہ من کے بعد یہ بادی ہونا چاہیے تھا نا. جی جی تو جب بھی یہ سچویشن ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کیونکہ یہ مضاف بن کے آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے. اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ محذوف ہے. معطوف ہے. اور جب یہ کنڈیشن نہ ہو اگر اس کے اوپر فتح ہو تو اس کا مطلب اس سے پہلے جو ہے من نہیں ہوگا. اور اگر جی یہ جر میں ہو اس کا مطلب اس کے آگے آپ کو مضاف الیہ بھی ملے گا. تو یہ من کے بعد بادی آ رہا ہے تو اب آپ اس کو من بادی کو جار مجرور نہیں کریں گے. جی جی من کو آپ جارہ کہیں گے بادی کو آپ کیا کہیں گے؟ مضاف کہیں گے. مضاف اور پھر مضاف کے بعد آپ کو اس کا مضاف الیہ ڈھونڈنا ہوگا. ٹھیک ہے سر. جی جی یہ ہمیشہ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح سے کہ جب بادہ اور قبلو جب بھی آ جائے اگر اس کے اوپر من کے بعد بھی اگر پیش ہو ٹھیک ہے اگر حالت رفع میں ہو تو یہ پھر اس کو یہاں روک دیں کوئی ایشو نہیں ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ اس کا جو مضاف الیہ وہ معذوف ہے. وہ معذوف کیا ہوگا اس کو چھوڑ دیں اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. پھر آپ سیدھا اس کو جارہ اس کو مجرور کر کے آپ اس کو متعلق بنا لیں. لیکن اگر یہ حالت نصب میں ہو حالت نصب میں تو اس سے پہلے من نہیں ہوگا اور آگے آپ کو اس کا مضاف الیہ ڈھونڈنا ہے. حالت جر میں ہو تو بھی اس کا آپ نے مضاف الیہ آگے ڈھونڈنا. تو اب آگے آپ آئیں تو من کو آپ کیا کہیں گے؟ من کو یہاں آپ جارہ کہیں گے. جارہ کہیں گے. جی من کو آپ نے جارہ کہنا ہے بادی کو آپ نے مضاف کہنا ہے. جی جی اوکے. اور آگے اب آپ نے مضاف الیہ ڈھونڈنا ہے. اب مضاف الیہ آپ کو معلوم ہے میں نے آپ سے بھی کہا مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ آگے ڈھونڈیں. اب آپ چلیں آگے. ابھی جو ماں ہے تو یہ اس میں موصولہ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں موصولہ کے بعد آپ کو جو ہے نا یہ شبہ جملہ یا جملہ ملے گا صلہ ملے گا اس کا. ٹھیک ہے. تو یہ راول آیاتی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ تو راؤ تو جو نا فعل ہے. فعل ہے نا. کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. زبردست. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ فعل ہو گیا آپ کا. آیاتی کیا ہو جائے گا؟ آیاتی کون سی حالت ہے اس وقت مجھے بتائیے. یہ حالت جر میں ہے. حالت جر ہے کہ حالت رفع ہے؟ حالت جر ہے. حالت جر ہے. مجھے ایک بات بتائیے یہ آتن ساؤنڈ ہے نا. جی جی آتن ساؤنڈ کی حالت نصب اور حالت جر کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے نا. جی 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 ایک ہی ہوتی ہے. جی اگر تو یہ حالت جر میں ہو تو اس سے پہلے کوئی جر کی وجہ معلوم ہونی چاہیے. اسم حالت جر میں کتنی وجہوں سے جاتا ہے؟ یا تو مضاف الیہ ہوگا یا تو مجرور ہوگا.
مجرور تو کہتے ہی اسی کو ہے، حالانکہ یا مضاف الیہ ہوگا یا اس سے پہلے حرف جارہ ہوگا. حرف جارہ ہوگا. تو نہ اس سے پہلے آپ کو مضاف مل رہا ہے نہ اس پہ حرف جارہ مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ آیت ہی جو ہے کون سی والی فارم میں؟ نصب میں ہے. نصب میں. اگر اسم حالت نصب میں ہو تو کیا بنے گا؟ مفعول. مفعول بن جائے گا. تو یہ فعل ہو جائے گا، یہ اس کا مفعول ہو جائے گا. جی. فعل اپنے فاعل اسی کے اندر موجود ہے ہم. جی. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ جملہ فعلیہ بنے گا. جملہ فعلیہ. زبردست. اور یہ جملہ فعلیہ کیا ہو جائے گا اس کے لیے، اس موصولہ کے لیے؟ صلہ. صلہ اور موصولہ مل کے کیا بن جائیں گے اس مضاف الیہ کے لیے؟ مضاف کے لیے مضاف الیہ. مضاف الیہ. اس کے لیے بن جائیں گے مضاف الیہ. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے اس جارہ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ مجرور. جی. اور یہ جارہ اور مجرور مل کے متعلق بن جائے. جی. جارہ مجرور مل کے متعلق. ترجمہ کریں یہاں تک. پھر ظاہر ہو گیا ان سب کے لیے نشانیاں دیکھنے کے بعد. اس کے بعد کہ انہوں نے دیکھ لی نشانیاں. اس کے بعد کہ انہوں نے دیکھ لی نشانیاں. جی. جی. فِلَیَس جُنُنَّهُ، یہ فعل اور فعل مضارع ہیں. فعل مضارع واحد. اب دیکھیں اس کے اندر آپ غور کریں، اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں. اس میں ایک تو لا آ گیا، یہ لام جو ہے تاکید کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہو کی ضمیر آ گئی جو کہ مفعول ہو سکتی ہے. جی. ٹھیک ہے. تیسری چیز اس میں یہ نون کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ نون ثقیلہ آ رہا ہے. نون ثقیلہ تاکید کے لیے. اس نون ثقیلہ کو اب آپ نے چیک کر کے بتانا ہے اس صیغہ کو دیکھ کے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ مثنیٰ ہے کہ جمع کا ہے. واحد کا صیغہ ہے. میں آپ سے کہتا ہوں یذهب، اور میں آپ سے کہتا ہوں یذهبون. اس کو اگر میں نے نون ثقیلہ سے بنانا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرتا ہوں، میں اس کو بنانے کے لیے یذهب کے بعد جو ہے نا مطلب نون. مجھے کیا کرنا پڑتا ہے سر؟ دو کام کرتا ہوں میں. اس کو کرنے کے لیے مجھے کیا کام کرنا پڑتا ہے؟ یہ تو ایز اٹ از رہے گا. اور میں نے کیا کرنا ہے دوسرا کام، اس لام کلمے کے اوپر جو پیش ہے اس کو میں نے فتح کر دیتا ہوں اور نون ثقیلہ ڈال دیتا ہوں. جی. کیا ہو جاتا ہے؟ یذهبن. ٹھیک ہے. اور اس کو کرنے کے لیے کیا کروں گا میں؟ اس کو کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، میں اونا ساؤنڈ ہٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اونا ساؤنڈ ہٹا کے نون تشدید لگا دیتا ہوں. دونوں کے اندر ڈفرنس کس جگہ پر ہے؟ ان دونوں میں ڈفرنس آپ کو کہاں مل رہا ہے؟ یذهبن یذهبن، فرق کس جگہ پہ ملا سر؟ وہ جو ایک جگہ پر فتح ہے اور جو مطلب این کلمے پہ ملا. این کلمہ عین کلمے پہ جو ہے جب بھی نون ثقیلہ آئے گا این کلمہ آپ کو بتائے گا کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے کہ واحد مؤنث ہے. جی. ادروائز صیغہ ایک ہی طرح سے لگتا ہے. جی. ٹھیک ہے. یہ پھر کون سا صیغہ ہوگا؟ یہ جمع کا صیغہ ہوگا. جمع کا صیغہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. جمع کا صیغہ ہوگا، لام تاکید کے لیے آ گیا اور یہ ہو جو ہے اس کے لیے مفعول ہو گیا.
اور میں نے ایک بات پہلے بھی بتائی تھی، شاید آپ لوگ کو یاد ہوگی، امید ہے کہ جب قسم آتی ہے تو اس کا ایک جواب قسم ہوتا ہے. جواب قسم جو ہے وہ کسی نہ کسی جملے کی صورت میں ہوتا ہے. اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس جملہ اسمیہ میں انا داخل ہوتا ہے، اور انا بھی داخل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انا کے ساتھ لام تاکید بھی داخل ہوتی ہے. جیسے والعصر، اس کا جواب قسم آیا ان الانسان لفی خسر، بیسیکلی تھا الانسان خسر فی خسر، ٹھیک ہے. تو انا آ گیا، انا نے الانسانوں کو الانسانہ کر دیا، ٹھیک ہے، ان الانسان، اور لام تاکید بھی داخل ہوگی لفی خسر. اسی طرح سے اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو تو جملہ فعلیہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے. فعل ماضی اگر ہوگا تو لقد کا استعمال ہوئے گا. فعل ماضی اگر ہوگا تو لقد کا استعمال آئے گا. جس طرح سے اگزامپل ہمیشہ ہم دیتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان. اور اگر اس کا جواب قسم فعل مضارع ہوگا تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ آئے گا. اب اس میں آپ پھر ایزیوم یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے یہ جواب ہے ایک طرح کا، اسلام کو پھر آپ جواب لے لیتے ہیں، اور اس کی جو قسم جو کچھ بھی ہوگی وہ شاید محذوف ہوگی. ٹھیک ہے. انور صاحب ایک سوال کرنا تھا، سوری. جی بولے. بہت آپ نے یذهبن اور یذهبن میں عین کلمہ کا ہے، وہ ایکچولی فرق لام کلمے پہ نہیں؟ سوری لام کر دو، سوری، معذرت سر، معذرت، لام کرنا، سوری سر. جی واجد صاحب کنٹینیو کریں. تو لا یسجننہ یہ جملہ فعلیہ ہے. ترجمہ کریں. تو اس کو قید، بے شک ان کو اس کو جیل بھیجا جائے گا. ضرور بس ضرور، بے شک، ضرور بضرور، بے شک. بے شک کی ضرورت نہیں ہے، آپ ضرور بس ضرور کریں تو دو دفعہ ویسے ہی آپ نے تاکید ڈال. جی ضرور بضرور اس کو جیل بھیجا جائے گا. اور اس کے بعد ہے حتی، تو یہ تو حرف جارہ ہے، اور ہینین اسم ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا جیل بھیجا جائے گا کچھ وقت تک. ایک وقت، ایک مدت تک. ٹھیک ہے. اور یہ حتی آپ کو معلوم ہے، یہ آپ نے اس کو جارہ لیا، کیوں جارہ لیا؟ آگے اسے مارا، آگے اسے مارا. جی. اور بعض دفعہ حتی جو ہے یہ حرف ناصبہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ہم اس کو حرف غایہ کہتے ہیں، یہاں حرف جارہ کہتے ہیں، اس کو پھر حرف غایہ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا حتی وہاں بھی، حتی اور لی وہاں بھی جو ہے فعل مضارع پہ بھی جب داخل ہوتا ہے ضرور وہ اس کو نصب دیتا ہے، لیکن نصب نہ حتی دیتا ہے نہ لی دیتا ہے، ان کے درمیان ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے وہ دیتا ہے. اور عموماً گرامر والے اس کو بھی جب بھی حتی اور لی آتا ہے تو اس کو وہ تعویل کر کے، مصدر کی تعویل کر کے اس کا مجرور ہی بناتے ہیں اور اس کو پھر متعلق ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس کے اندر استقامت دے. آمین. جی ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. نیا چیپٹر شروع ہو گیا یہاں سے. جی یہ چھوٹی سی آیت، واجد صاحب کی آیت چھوٹی سی تھی لیکن بڑی گرامر کے حساب سے اسٹرانگ تھی. جی اور ماشاءاللہ اچھی بھی تھی. ویسے ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کے اس ماشاءاللہ گروپ کے اندر، لوگ جو ہے وہ ان کا جو پروسیس بھی اور لیول جو ہے ماشاءاللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. میرے خیال میں چند دنوں کے بعد ضرورت نہیں ہوگی مجھے کلاس کرنے کی انشاءاللہ. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق
डॉक्टर साहब लाइन ड्रॉप हो गई क्या? सर हेलो। जी जी सर, आपकी आवाज रुक गई थी। अच्छा अच्छा, अच्छा, आ रही है बात अब? अब आ रही है। वाव हर्फ है, दखला जो है वो फ़ाइल है, और माहू जो है, ये मा जो है इसमें ज़र्फ़ हो गया, और हु भी इस्म है। अस्सजना इस्म है, फ़तयान इस्म है। क़ाला फ़ाइल है, अहदुहुमा ये भी दोनों इस्म हो गए। इन्नी इस्मु इन्ना और इसके साथ अना ये भी इस्म हो गया। अरानी, अरानी के अंदर फ़ाइल है और नी जो है वो इस्म हो गया। आसिरु फ़ाइल है, खमरा इस्म है। वा जो है हर्फ है, क़ाला फ़ाइल है, अल आखरु इस्म है। इन्नी में इस्म इन्ना और अना हो गया। अरानी फिर वही फ़ाइल और इस्म हो गया। अहमिलु इस्म है। फ़ौक़ा जो है इसमें ज़र्फ़ है। रासी जो है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया, रास और अना करके। और खुब्ज़न इस्म है। ताकुलु फ़ाइल है। अत्तैरु इस्म है। मिन्हु में मिन इस्म है। हु मिन जो है हर्फ है और हु जो है इस्म है। नब्बिना में फ़ाइल है और इस्म है। बितावीलिही इसमें बा जो है वो हर्फ है और तावील जो है इस्म है और ही भी इस्म है। इन्ना जो है इस्म है। नराका में फ़ाइल और इस्म है। मिन जो है हर्फ है। अल मुहसिनीन इस्म है। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल जबरदस्त जी सर। अच्छा, तो वाव जो है यहाँ पर इस्तनाफिया ले लेंगे। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नया सिलसिला शुरू हो रहा है सर। जी, दखला जो है वो फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है, ठीक है। और इसके मानी है दाखिल हुआ, और वो दाखिल हुआ। माअहू तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया ज़र्फ़ के साथ, तो ठीक है, मेरे ख़्याल से ये मुताल्लिक़ बन सकता है। मुतालिक ख्याल क्यों सर? ये जो ज़र्फ़ के साथ अगर मुदाफ हो अगर हो तो फिर वो शुभ जुमला हो जाता है। शुभ जुमला में हाँ। शुभ यानी जुमला मुतालिक। हाँ, ठीक, यानी अमूमन तो हम मुरक्कब जारी को बनाते हैं ना मुताल्लिक़, लेकिन ये शुभ जुमला होने की वजह से ये शुभ भी जुमला हो गया। मुताल्लिक़ है। जी। ठीक है। अस्सजना जो है यहाँ पर मफ़ऊल हो गया, ठीक है। और फ़तयानी जो है फ़ाइल हो गया। फाइल हो गया। कैसे फाइल कैसे बना सर? क्या है क्या ये? फ़तयानी तो तस्निया है ना, और ये हालत रफ़ा में है। हालत रफ़ा में इसका वाहिद क्या है? इसका वाहिद फ़तह, इसका वाहिद क्या है? इसका वाहिद है फतन। फ़तन, हाँ, फ़तन, इसका वाहिद है। फ़तन। ये मुझे बताइए फतन क्या है? अगर इसका वाहिद फतन है तो ये मुझे बताएं। इस पे तो तदवीन इस पे तो फतह नजर आ रही है। ये वो होगा ना, इसमें मक़सूरा, मकसूर। इसमें इसमें मकसूर। मक़सूर, इसमें मकसूर कैसे इसमें बनता है? इसमें मकसूर उस वक्त बनता है कि या असली से पहले फतह हो। या असली से पहले फ़तह हो। तो ये था फतायुन। फ़तयुन, सही। फतायुन से फिर आपने जब तब्दीली की तो वो तब्दीली तो आपको पता है ना, जैसा हुदन के अंदर हमने की थी। जी, युन यिन करके। तनवीन को सारों को खोल दें एक दफा जी, और फिर जी, कानून अप्लाई करें तो आखिर में सब, तो इसकी हालत जो है वो एक ही रहेगी। बस ये ज़हन में हमेशा रखे करें, एक इसमें मकसूर है और एक इसमें मनकूस है। मनक़ूस है। ठीक है, इसमें मकसूर और इसमें मनकूस में थोड़ा सा बुनियादी फर्क क्या है कि इसमें मकसूर में तो तीनों हालतें एक ही रहती हैं, जबकि इसमें मनकूस में हालत रफा और हालत जर एक होती है और नसब उसकी नस्बी हालत है। ठीक है सर? ठीक है, तो फतायान ये इसके दो बन गए। ठीक है। इसकी जमा भी बता दे सर। फतन वाहिद हो गया,
فتایان مثنی ہو گیا، جمع کیا بنتی ہے اس کی؟ جمع مکسر بنتی ہے اس کی. ہاں مجھے نہیں پتا. چلیں بتا دیتا ہوں. اس کی دو جمع بنتی ہیں. ایک تو بنتی ہے اس کی فتیانن، فتیان. اچھا ایک اس کی فتیانن بنتی ہے، اور ایک میرے خیال میں اس کی فتایاتن بھی بنتی ہے. دو بنتی ہے. فتیتن بنتی ہے شاید، ایک فتیانن بنتی ہے اور فتیتن بنتی ہے. جی سر آگے چلیں، یہاں تک کا ترجمہ کریں. اچھا. اور وہ داخل ہوا کیسے دو نوجوانوں کے ساتھ جیل میں، ٹھیک، قید خانے میں. قید خانے میں. اب داخل کون ہوئے سر؟ داخل کون ہوئے؟ اب فائل کو آپ لائے نا، تو وہ داخل ہوا نہیں، وہ اور داخل ہوئے. داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں دو جمع. قالا تو وہی فعل ماضی واحد مذکر ہو گیا قاولہ سے. اب اس کے آگے جو ہے وہ ہم مقولہ ڈھونڈیں گے. قالا احدہما، احدہما جو ہے یہ مرکب اضافی ہو گیا، اور احدن یعنی ان دو میں سے ایک نے، تو یہ جو ہے فاعل ہو گیا. فائل ہو احد گیا. فاعل ہو گیا. انی جو ہے وہ اسم انا ہے، اور اس میں اسم انا جو ہے وہ انا ہو گیا. ٹھیک ہے. بے انی شک حروف مشبہ بالفعل، اور اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، اسم اس ایک کا صفت انا ہو گیا. انا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ارانی، اس میں ارا جو ہے وہ فعل ماضی واحد متکلم ہے، ٹھیک ہے. اور نی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مفعول ہو گیا. یہ بھی ٹھیک یا ہے. نی مفعول متکلم ہے. نہیں ہے، نی مفعول نہیں ہے سر. اچھا نی کیسے مفعول ہو گیا؟ نی تو نون اس کے اندر الگ چیز ہے اور یا الگ چیز ہے، دو الگ الگ چیز ہے. یعنی یا متکلم جو ہے مفعول ہو گیا نا اس میں. جی، نی جو نون جو ہے وہ نون بقایا ہے. نون وقایا ہے، ہاں نون ٹھیک، وقایا، یا متکلم جو ہے مفعول ہو گیا. صحیح ہے. ترجمہ کریں یہاں تک. ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. عاصرو جو ہے یہ بھی ہو گیا فعل مضارع واحد متکلم. ٹھیک ہے. عاصرو کے معنی ہو گئے نچوڑنے کے. یہ جو نچوڑ، عصر کا وقت ہوتا ہے نا، عصر کا وقت، جی جی والعصر، ہم والعصر کا کہتے ہیں، نارملی ترجمہ ہم کرتے ہیں زمانے کی قسم. جی لیکن آپ نے دیکھا ہے نا، یہ جو اس عرب ممالک میں تو دیکھا ہی اور سعودی عرب میں بھی دیکھا ہوگا، اسیر کی دکان ہوتی ہے، جی 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 نچوڑنے کو کہتے ہیں. تو یہ عصر کا وقت بھی جو ہے نا بالکل نچوڑنے کا وقت ہوتا ہے، دن کا نچوڑ کا وقت ہوتا ہے بالکل. صحیح. جی سر. تو عاصر نچوڑ رہا ہوں. عاصر میں نچوڑ رہا ہوں. خمرہ جو ہے اس کا مفعول ہو گیا. ترجمہ کریں. میں نچوڑ رہا ہوں شراب. اچھا، آپ کو پتا خمرن جو ہے نا بیسیکلی کس شراب کو کہتے ہیں؟ نہیں پتا. چلیں انگور سے جو نچوڑی جائے. آپ نے کبھی پی نہیں ہے نا، مسئلہ یہ. خمرن بیسیکلی انگور اسی کی لیے میں شراب. انگور کی شراب، میں نے کہہ رہا تھا انگور کی لیکن شراب، لیکن اب میں جو نے ہے نا، اب کیا کیا ہے، اب اصطلاحی مفہوم کے اندر جو ہے نا ہر قسم کی شراب کو خمرن کہتے ہیں. اوریجنلی خمرن کا مطلب ہے انگور کی شراب. صحیح. ٹھیک ہے جی. جو کاجو کی شراب ہوگی اس کو کچھ اور کہتے ہوں گے. میں نے اسی لیے بغیر شرمندگی یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں پتا، کہ آپ شک نہ کریں پھر بعد میں میرے اوپر. اچھا، آپ مجھے بتائیے، عاصر و خمرن جو ہے یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے نا؟ یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، اور میں نے اپنی محدود سمجھ سے اس کو حال بنا دیا. آپ نے بالکل صحیح بنایا، کیونکہ کیفیت بتا رہا ہے نا. جی صحیح. کیفیت جی بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک نے کہا کہ بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اس حال میں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں. شراب نچوڑ رہا ہوں. اچھا، اب آپ اس کو کمپلیٹ کریں، اس کی ترکیب کو. قالا کو آپ نے اس کا مفعولہ اچھا، ڈھونڈا. قالا جو ہے اس میں فعل ہو گیا، احدہما اس کا فاعل ہو گیا،
اور پھر انی ارانی اعصر خمرہ جو ہے مقولہ ہو گیا. یہ پورا جملہ اسمی ہے. یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. اچھا اس میں ارانی اعصر خمرہ جو ہے وہ خبر انا بھی ہو گئی. جی خبر و انا ہوگی. خبر و انا جو ہے انا اپنے اسم اور اور اپنی خبر خبر سے کے ساتھ جملہ مل کے اسمیہ جملہ ہوا، اسمیہ بن اور یہ جملہ اسمیہ قالا کا مقولہ بنا. مقولہ ہو گیا. زبردست. پھر وا جو ہے عطف ہو گیا. جی پھر قالا تو ہم نے کر لیا پہلے. الآخر یہ مبتدا ہو گیا نا، بلکہ فاعل ہو گیا. یہاں پہ فاعل ہو گیا، سوری فاعل ہو گیا. فاعل ہو گیا. فاعل ہو گیا. پھر انی وہی اسم و انا اور انا اس کے اندر اسم ہو گیا. انا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل. پھر ارانی کے اندر وہی فعل مضارع واحد متکلم اور یا متکلم جو ہے مفعول ہو گئی. احملو جو ہے اس کے اندر یہاں تک کا ترجمہ ہو جائے گا. اور دوسرے نے کہا کہ بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. احملو فعل مضارع واحد متکلم، اس کے معنی ہے اٹھاتا ہوں، میں اٹھاتا ہوں. فوق رأسی، فوق رأسی میں فوقہ تو ظرف ہو گیا اور رأسی جو ہے وہ مرکب اضافی ہو گیا نا. ٹھیک ہے. فوق ترجمہ رأسی. کیا تک؟ خوبصورت تک کر لیں. اچھا خبزن جو ہے خبزن اسم ہے. یہ خبزن جو ہے مفعول ہو گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے ترجمہ کریں یہاں پہ. اور دوسرے نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اس حال میں کہ میں اٹھاتا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی. اچھا سر ایک چھوٹا سوال ہے. یہاں لفظ آیا فوقا. فوقہ جی. فوقا کا کیا ترجمہ کیا؟ اوپر. فوقا کی جگہ اگر الا آ جاتا تو الا راسی ہی اگر آ جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ کیونکہ فوقا راسی ہی بھی فوقا آپ اس کو کہتے ہیں مضاف اور راسی کو آپ کہتے ہیں مضاف الیہ، اور فوقا کیونکہ ظرف ہے تو متعلق ہی بنتا. جی بالکل. الا کرتا ہے تو جارا ہوتا، آگے آ جاتا اسی طرح سے راسی ہی آتا. ٹھیک ہے نا. بالکل الا صحیح. راسی کیا بن جاتا؟ وہ بھی متعلق بنتا. جی مجھے بتائیں فرق کیا آیا فوقا اور الا میں؟ ترجمے کے حساب سے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا. تو پھر کیا کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے. جی. ترجمے کے حساب سے تو کوئی فرق نہیں ہے. ہوں. آپ اس کو پر کہہ لیں اوپر کہہ لیں ایسے ہی ہے نا. جی جی. لیکن کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا. عابد صاحب بتائیں گے، عزیز صاحب بتائیں گے. ٹھیک ہے عابد صاحب اور عزیز صاحب پہ چھوڑ دیں. جی حالت کے بارے میں بتائے گا سر کہ کس حالت میں. نہیں لیکن اس کے علاوہ کیا فرق ہے؟ کوئی اور فرق ہے ان دونوں میں؟ کیا سوال ہے پھر سے پوچھیں ذرا. میں سوال یہ ہے کہ فوقا کا مطلب بھی اوپر یا پر ہے اور الا کا مطلب بھی اوپر یا پر ہے، اور دونوں جگہ پہ کیا یہ الا اس کو ریپلیس کر سکتا تھا فوقا کو؟ کیونکہ فوقا جو ہے وہ مضاف بنا اور راسی جو مضاف الیہ بنا. فوقا جو ہے وہ کیونکہ مضاف ہے اور ظرف ہے تو بنا تو متعلق ہی نا فوقا راسی. اور اگر الا کرتے تو الا جو ہے وہ جارہ بنتا اور راسی ہی مجرور بنتا. الا راسی یہ بھی متعلق ہی بنتا، تو دونوں گرامیٹیکلی بھی متعلق بنتے اور ترجمہ اسی طرح سے بنتا سر کے اوپر. یہ سر اس میں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ ایک تو ہے کہ میں روٹیاں اپنے سر کے اوپر اٹھاتا ہوں جی بغیر کسی چیز کے، جی اور ایک ہے کہ اوپر میں پونا رکھ لیتا ہوں یا کس طرح کی چیز اس کے اوپر روٹی. ہاں بیسکلی اس میں ایک فرق جو ہے اس طرح سے مطلب اس کے لیے آپ اس کو ایگری کریں نہ کریں یہ اپنی مرضی ہے. فوقا کا مطلب ہے کہ کوئی چیز آپ کے اوپر ہے لیکن آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. ٹچ نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے نا. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ دیوار پہ جو لگی ہوئی ہے وہاں فوقا اس کو آپ دیوار پہ جو اگر تصویر لگی ہوئی ہے گھڑی لگی تو اس کو آپ فوقا نہیں کہتے، وہ پر اوپر ہی لگی ہوئی ہے لیکن وہ آپ کے ریچ میں آپ اس کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں اتار بھی سکتے ہیں. تو اس کی ایک تشریح اس طرح سے بھی ہے کہ فوقا ایسی چیز جو آپ کے، اس لیے آسمان کے اوپر ہمیشہ آپ کا فوقا کہتے ہیں الا نہیں کہتے نا. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سب کچھ ہے لیکن ٹچ نہیں کر سکتے. ایک اس کی یہ تشریح بھی ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ فوقا اور الا جو ہے نا ایک دوسرے کو ریپلیس کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مانوی اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو اس کا مطلب اسی طرح سے بنتا ہے. تو جس طرح سے آپ نے کہا ہے
کہ یہ روٹیاں ڈائریکٹلی اس کے سر پہ نہیں رکھی ہوئی ہیں. جی جی سر کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی ٹوکری رکھی ہو یا کوئی اور جی چیز جی رکھی ہو, اس میں روٹی رکھی ہو, تو اوپر کی طرف ہے. اور اللہ کو آپ ایک ترجمہ پر کی طرف بھی دیتے ہیں, پر بھی. اب پتہ نہیں, میں سلیم بھائی زیادہ بہتر اردو میں بتائے تھے تو شاید میں شاید نہ بتا. جی سلیم بھائی, آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ سلیم بھائی کو آواز نہیں آ رہی. چلیے نماز صاحب آپ کمپلیٹ کریں. اس کے بعد ہے تاکلو جو ہے وہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے. الطیرو جو ہے اس کا فاعل ہو گیا, اور منہو جو ہے متعلق ہو گیا. تاکلو کو آپ نے کیا کہا؟ فعل مضارع فعل مضارع واحد مؤنث ٹھیک. غائب. مونس آپ نے کیسے کس کو کہا؟ آپ نے اس کو واحد, آپ نے اس کو مذکر کیا حاضر؟ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آگے مجھے اس کا فاعل پتہ تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو تأکل الطیر من, کھاتے ہیں پرندے اس میں سے. ٹھیک ہے, یہ جملہ فعلیہ ہو گیا پورا. یہ جملہ فعلیہ ہو گیا پورا. یہ جملہ فعلیہ کیا بنا اس ترکیب میں؟ خبزن کے لیے. خبزن کے لیے حال بن گیا. حال بنے گا کہ صفت بنے گی؟ ہاں صفت بن سکتی ہے, کیونکہ خبزن جو ہے نکرہ ہے نا. صفت بن جائے گی نا, کہ اس کی صفت ہے کہ وہ کرتے کیا اس روٹیوں میں سے پرندے کھاتے ہیں, تو حال نہیں بن سکتا. حال اصل میں بات ہوتی ہے کہ وہ صفت سے ہمارے سامنے تو ایک دم سے وہ آتا ہے نا کہ صفت ہو گیا. تو یہ صفت جو ہے وہ کس کی صفت ہے, یعنی وہ موصوف سمجھ میں نہیں آتا نا. یعنی میں جس طرح خبزن کو موصوف لے لو, خبزن کو موصوف لے لو. تو اس کی ہوگی پورا ایک بار انالیسس کرتا ہوں دوبارہ. قالا جو ہے وہ فعل ہو گیا, الآخرو اس کا فاعل ہو گیا, اور قالا کا مفعولہ جو ہے وہ انی سے شروع ہوا. تو پہلے تو اس جملہ اسمیہ بن گیا, انا کا اسم انا ہو گیا, اور ارانی احملو فوق رأسی خبزن تک, بلکہ پورا جملہ ہو گیا نا. پورا جملہ ہو. تاکل الطیر من جو ہے وہ خبر انا ہو کے پورا یہ جملہ اسمیہ بن گیا, اور یہ قالا کے لیے مقولہ ہو گیا. صحیح. پھر ہے نبئنا. نبئ جو ہے وہ فعل امر ہے, اور یہ باب تفعیل سے ہے. نبأ ینبئ تنبیئا. زبردست. تو نبئ جو ہے وہ یعنی خبر دو, نا اس کا مفعول ہو گیا, نحنو یعنی. صحیح. تو ہمیں خبر دو بتأویلہ, تو با جو جارہ ہو گیا, اور تأویلہ جو ہے مرکب اضافی ہو گیا. ٹھیک ہے, مرکب اضافی ہو کے اس جارہ کے لیے مجرور ہو گیا. مجرور ہو کے اس کا متعلق ہو گیا. زبردست. ترجمہ کریں. ہمیں اس کا میں کیا کروں, نبئنا بتأویلہ, ہمیں خبر دو اس ہمیں کی, بتا دیں, ہمیں بتا دیں اس کی تعویل. ٹھیک. ٹھیک ہے, تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے انا کے اندر یہ حرف مشبہ بالفعل ہو گیا. نحنو جو ہے اسم انا ہو گیا. نرا کا نرا جو ہے فعل مضارع جمع متکلم ہے, اور کا جو ہے اس کا مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. بے شک ہم دیکھتے ہیں تمہیں. ٹھیک ہے. یقیناً ہم تمہیں دیکھتے ہیں. من جو ہے وہ حرف جارہ ہو گیا. المحسنین جو ہے وہ مجرور ہو گیا. تو یہ متعلق ہو گیا.
بے شک ہم تمہیں دیکھتے ہیں نیکوکار لوگوں میں سے. نیکوکار لوگوں. زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے. انور بھائی جی سر. سوری، وہ میرے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے، شاید میری آواز آپ کو نہیں جا رہی تھی. اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی، ہم پوچھ رہے تھے فوقا اچھا، اور وہ علا فوقا، کا. ہاں فوقا اور اس کا علا کا جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے بات تو ہو گئی وہی مطلب ہے وہ جو انگلش میں ہم آن اور اباو کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ٹچ کر رہی ہے تو وہ جو ہے علا ہو جائے گی، اگر ٹچ نہیں کر رہی تو فوقا ہو جائے گی. فوقا ہو جائے. اور اردو میں بھی ہم اوپر اور اوپر کے ہاں، لیے یہ اس پر طرح اوپر استعمال میں نے کرتے ہیں، اس لیے لیکن کہا اوپر کہ اردو میں ہمارے جو بقول عابد صاحب کے بابا اردو، ایک تو کون تھے عابد صاحب، کون تھے؟ مولانا مولوی عبدالحق. مولوی عبدالحق تھی. ہاں، یہ اور ہمارے جو ہے دوسرے ہیں ہمارے یہاں نعمان بھائی ہیں نا. نعمان بھائی تو ہمارے وہ ہیں نا، غالب ہیں. استغفر اللہ. نعمان صاحب کا لیول تھوڑا، کیونکہ نعمان صاحب کی فارسی بھی بہت اچھی ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ جی سر. جی سر، کس کی آیت ہے؟ میرا خیال عزیز صاحب کی آیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عزیز صاحب، بسم اللہ کریں، پہلے بھائی آیت پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یہ نعمان کا آن ہے مائک؟ بند کر دیتا ہوں، غلطی ہو گئی. جی سر کریں. قال فعل ہے، لا حرف ہے، یاتی فعل ہے، کما اسم ہے، تعامن اسم ہے، ترزقان یہ فعل ہے، اور ہا حرف ہے، الا حرف ہے، نبعت فعل ہے، کما یہ اسم ہے، بے حرف ہے، تاویل اسم ہے، ہا اسم ہے، قبل یہ اسم ہے، ان حرف یاتیہ فعل ہے، کما یہ اسم ہے، زا یہ اسم اشارہ ہے، لام حرف ہے بعد کے لیے، اور کاف خطاب کے لیے حرف ہے، ما جو ہے حرف تثنیہ ہے، مما من حرف ہے، ما حرف ہے، علمہ یہ فعل ہے، نی اسم ہے، رب یہ اسم ہے، اور انا یا متکلم یہ اسم ہے، ان یہ حرف ہے، اور نی اسم ہے، ترکتو فعل ہے، ملت اسم ہے، قومن اسم ہے، لا حرف ہے، یؤمنون فعل ہے، بے حرف ہے، اللہ اسم جلالہ، و یہ حرف ہے، ہم اسم ہے، بے حرف ہے، الآخرہ یہ اسم ہے، ہم اسم ہے، کافرون اسم الفاعل. قال یہ ماضی واحد مذکر غائب، جس طرح نعمان نے تشریح کی تھی اس کی، اور قول سے ہے، اور یہ یہاں پر قول بن رہا ہے. لا حرف نافیہ ہے، یہ یاتی کے ساتھ مل کے مضارع منفی مذکر واحد غائب کا صیغہ بن جاتا ہے، اور یہ باب دعاد سے ہے، اور اصل اس کا یاتیو ہے، اور اس کا جو دمہ ڈراپ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد واو نہیں ہے تو یاتی بن جاتا ہے، اور یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے امزہ تا یا ہے. اور کما جو ہے یہ منصوب متصل کا منصوب متصل کا ضمیر ہے، اور مثنیٰ کے لیے آتا ہے، اور یہ مفعول بھی بن رہا ہے یہاں پر. تعامن اسم نکرہ ہے، اور لا قال اس نے کہا، لا یاتیکما نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، تعامن
तामुन इसमें नकरा है और यहाँ पर फ़ाइल बन रहा है याती के लिए। तामुन के मानी है खाना। तो उसने कहा ला यातीकुमा तामुन, खाना नहीं आने से पहले या खाना नहीं आएगा तुम्हारे पास। ये मकूला बन रहा है, ला यातीकुमा तामुन, ये कौल के लिए मकूला बन गया यहाँ पे। तुरज़कान ये मुदारे मजहूल तस्निया मुज़क्कर का सीगा है और हाजिर का सीगा है। हुमा इसका नाइबुल फ़ाइल है, इसी में मौजूद है और ये बाब नून से है। ये जो इसके साथ ज़मीर है ये मफ़ूल बिही बन रहा है, मंसूब मुत्तसिल मंसूब ज़मीर, और ये इसका मुरज्जह है तामुन। और इस तुरज़कान ही के मानी है जो तुम दोनों को मिलता है, यानी रिज़्क मिलता है। तुरज़कानी कौन सा सीगा है सर जी? तुरज़कान ये है माजी मुदारे मजहूल तस्निया, तुम दोनों को मिलता है। और ये जो तुरज़कानी यहाँ पर तरकीब में बन रहा है महलन रफ़अ के सिफत बन रहा है ताम के लिए। ठीक है, तर्जुमा के यहाँ तक कर लिया ना आपने, आगे चले। इल्ला हसर का सीगा है, इल्ला हसर के लिए आया यहाँ पे। और नब्बअतुकुमा, नब्बअतु ये फ़ेले माजी मुतकल्लिम वाहिद वाहिद का सीगा है और इसमें फ़ाइल इसके अंदर मौजूद है, फ़ाइल है इसका अना और ये बाब तफ़ील से है। इसका जो रूट वर्ड है वो है नून बे आ, इसके मानी है खबर दूंगा मैं। और कुमा जो है मंसूब मुत्तसिल मफूल बिही बन के फिर यहाँ पर तर्जुमा इसका होगा खबर दूंगा तुम्हें, मैं खबर दूंगा तुम्हें। और ये भी अगर मैं सही हूँ महलन रफ़ा ओके, ये भी सिर्फ सानी बन रहा है ताम के लिए। बे अर्फ जार है और तावील मजरूर बन के मुदाफ बन गया ज़मीर हा के लिए, जो कि मजरूर मुत्तसिल ज़मीर है। तावील ही मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के बे के लिए ये बन गया मजरूर और ये पूरा जुमला जो है बेतावील ही मजरूर बन के मुतल्लिक खबर बन गया नब्बातु के लिए। इल्ला नब्बातुकुमा बितावीलिही, बेतावीली को आपने क्या किया? ये मुतल्लिक खबर बन गया सर। ठीक है। क़ब्ल ये ज़र्फ़ ज़मान है और मंसूब है मुतल्लिक ये अन यातीकुमा। और अच्छा ये नब्बातुकुमा बितावीली क्या बनाया आपने? नब्बातुकुमा बितावीलिही ये भी सिफत बन रहा है ताम के लिए। जी, ये भी एक सिफत बन रही है। और इसको कंप्लीट करें, कंप्लीट नहीं वाली। क़ब्ल ज़र्फ़ ज़मान है और मंसूब है ये मुताल्लिक बन रहा है अन यातीकुमा। अन मसदरिया है और नसब दे रहा है इसको यातियो, जो कि हमने पहले देखा था वहाँ पर याती बन गया था क्योंकि वहाँ उसके ऊपर पेश आ रहा था और पेश ड्रॉप हो गया था। मगर यहाँ पर अन की वजह से पेश जो है यहाँ पर जो दम्मा है वो फतहा बन रहा है, तो फतहा जब या के ऊपर आ जाता है फिर वो ड्रॉप नहीं हो जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा और बेहतर कर लें आप। इसको बेहतर इस तरह से कर लें कि जब कोई अवामिल आएगा, जब भी कोई अवामिल आएगा, ठीक है ना, ये अवामिल ही है ना, अन जो है वो अमल करता है। जी अमल कर रहा है। जब भी कोई अवामिल आएगा तो आपने करना क्या है कि आपने ओरिजिनल सीगा बनाना है। सही, ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिनल सीगा आपका बनाना यातियु ऐसे ही बनता ना। सही। तो अब आपने जब अन दाखिल किया तो फिर अब इसने इसको क्या कर दिया? नसब दे दिए जी। अदरवाइज तो आप उसको अगर तब्दीली की बात करेंगे तो अन का तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता ना। फिर तो अन का रिजल्ट ये आता कि या जो है वो ड्रॉप हो जाती, या ड्रॉप हो जाती, ये दम्मा ड्रॉप हो जाती है उस सूरत में।
صحیح ٹھیک ہے نا. بالکل. لیکن چونکہ ان کا رزلٹ آنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, ہمیشہ پہلے جو ہے نا جب بھی کوئی تبدیلی والا عوامل آ جائے تو آپ نے کیا صحیح. کرنا ہے, اوریجنل چیزوں کو پہلے کریٹ کرنا بس. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کو کہا کہ قبلہ, کیونکہ جیسے بھی ہم نے پہلے ہی بات کی تھی, قبلہ جو ہے وہ مضاف بن کے اگر آئے گا تو حالت نصب میں تھا, اور آگے آپ نے اس کا مضاف الیہ کیا, اس کو مصدر میں جی, دیکھا. ٹھیک ہے. یہ مصدر موول بن گیا, مضاف الیہ بن جاتا ہے قبل کے لیے, اور قبل ان یاتیکما یہ بن گیا مرکب اضافی اور بن گیا متعلق بن گیا نبأتہما کے لیے. ترجمہ کریں. انہوں نے اس نے کہا جو کھانا دیا جاتا ہے تم دونوں کو, اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں گا تاویل, اس کی تاویل. ذالکما یہ اس میں اشارہ ہے, اس میں جو زا ہے اس میں اشارہ ہے, اور لام لام جو ہے یہ بعد کے لیے آتا ہے, اور کاف جو ہے یہ آتا ہے خطاب کے لیے, اور اس کے ساتھ جو ما اٹیچ ہے یہ ہے یہ تثنیہ کے لیے آ رہا ہے, اور یہ ذالکما بن رہا ہے یہاں پر مبتدا. ٹھیک ہے. مما من حرف جارہ ہے, اور ما موصول ہے, یہ مبنیات میں سے ہے, اور یہاں پر محلن مجرور ہے, اور یہ بن رہا ہے متعلق مبتدا کے لیے. علمنی, علم ماضی مذکر واحد کا صیغہ ہے اور باب تفعیل سے ہے, اور اس کے ساتھ نون وقایا ہے, اور یا جو ہے یہاں پر مفعول بھی بن رہا ہے, اور یہ بن رہا ہے موصول ربی کے ساتھ مل کے یہ ماں کا موصول بن گیا سارا. ربی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے, اور یہاں پر کیا کہتے ہیں فائل بن رہا ہے. یہ اس میں جو رب میں جو زیر آ رہا ہے اصل میں یہ حالت رفع میں ہے تقدیراً. یہ جو اس کے نیچے جو کسرہ آ رہا ہے یہ یا کے لیے, یا کو کسرہ چاہیے, تو اس لیے اس کا جو نصب کیا کہتے ہیں فتح سے کسرہ میں چلا گیا. مما علمنی, ما علمنی ربی, یہ موصول اور صلہ موصول مل کے من کے لیے مجرور بن گئے, اور یہ مما علمنی ربی بن گیا مرکب جاری بن کے متعلق بن گیا مبتدا کے لیے. متعلق مبتدا کے لیے نہیں بنتا, متعلق آپ کو پتا ہے کن کن چیزوں کے لیے بنتا ہے, تو پھر آپ کہیں گے کہ معذوف ایک اس کی خبر ہوگی جس کے لیے معذوف خبر تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ جب خبر معذوف ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں قائم مقام خبر. صحیح. ترجمہ کریں. ذالک مما علمنی ربی, یہ اس کی وجہ سے, اس کی بدولت ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے, مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. انی, یہ ان مشبہ بالفعل, اور یا ضمیر محل منصوب اسم ان. ترکتو ماضی متکلم واحد فائل اسی کے اندر ہے, اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے تھا را کاف, اور یہ سوری ملت, یہ منصوب حالت نصب میں ہے, اور مفعول بھی بن رہا ہے ترکتو کے لیے. قوم, یہ حالت جر میں ہے, اور مضاف ملت مضاف بن کے قوم اس کے لیے مضاف الیہ بن گیا, اور یہ مرکب اضافی بن کے یہ بن گئے مفعول بھی ترکتو کے لیے, اور فعل مفعول بھی اور فاعل مل کے یہ سارے بن گئے خبر ان کے لیے. جملہ فعلیہ بن کے خبر بن گئے ان کے لیے. بے شک میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا. ترک تو چھوڑ دینا, کسی چیز کو ترک کر دینا. ملت تھے, اس کے معنی جو ہے مختلف معنی ہے, یہاں پر طریقہ اور دین کے معنی میں آ جاتا ہے, اور قوم
वही जो लोग किसी दीन को फॉलो करते, मिल्लत कौम, उन लोगों के दीन, उन लोगों का तरीका। ला ये ला इनाफिया है, युमिनूना मुदारे मुज़क्कर जमा गायब का सीगा और आलत रफ़ा में है, फ़ाइल इसी में है, फ़ाइल इसका है, और इसका जो रूट वर्ड है हमज़ा मीम नून बाब इफ़आल से है, बिल्लाहि बे अर्फ जारा है, इस्म जलाला मजरूर हालत जर में है, और ये पूरा जुमला बन गया मुरक्कब जारी, और बन गया, ये बन जाता है मुताल्लिक के लिए युमिनून के लिए मुताल्लिक। और ये ला युमिनून बिल्लाहि, ये पूरा जुमला जो है मातूफ ये मातूफ बन जाता है, मातूफ है दूसरे उसके लिए, आगे के लिए आगे वाव अतफ आ रहा है तो ये पिछला वाला मातूफ ले बन जाए। अच्छा, पिछला वाला मातूफ पहले बन जाता है, ये कंफ्यूजन है, मातूफ पहले आता है, मातूफ पहले आता है। अतफ अच्छा, से ये पहला वाला हिस्सा मातूफ अलैहि कहलाएगा, अतफ के बाद वाला मातूफ कहलाएगा। मातूफ कहलाएगा, सही। ठीक है, ये मातूफ वो हर्फ अतफ है, हम ज़मीर मुनफसिल मरफू मुब्तदा बन गया यहाँ पर, बिल आखिरत जार मजरूर, और ये मुतल्लिक बन रहा है यहाँ पर। हम ज़मीर मरफू ताकीद के लिए है, ये काफिरों पर ताकीद के लिए है, काफिरून पर ताकीद के लिए है, और काफिरून मरफू इस्मुल फाइल यहाँ पर खबर बन रहा है। तो ये हम को फिर यहाँ क्या कहेंगे, कौन सी ज़मीर है? ये यहाँ पर ये जो है ये असर के लिए आ रहा है। हाँ, तो इसको कौन सी ज़मीर कहते हैं? ज़मीरुल फसल। ज़मीरुल फसल, जी। ठीक है। और ये मातूफ इलै, जी, दोनों मातूफ और मातूफ इलै दोनों जो है बन रहे हैं क्या कहते हैं, महलन जो है मजरूर होके, ये दोनों कौम के लिए बन रहे हैं सिफत। जबरदस्त, तर्जुमा करें सर। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, बेशक मैंने ही इन लोगों का तरीका छोड़ दिया है जो ईमान नहीं लाते। वो का तर्जुमा क्यों ला रहे हैं? माँ थोड़ी है, नहीं ईमान लाते अल्लाह पर, और यही और नहीं ईमान लाते अल्लाह पर, और यही लोग हैं जो आखिरत के मुनकिर। यही क्यों ले रहे हैं? हम का तर्जुमा करें ना। और वो आखिरत के लिए वही मुनकिर भी है, और वो ही आखिरत का इनकार करने वाले। ठीक है ना, उनका तर्जुमा देखिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत जबरदस्त। जी तारिक साहब, मौजूद? जी जी बिल्कुल मौजूद। जी, तिलावत करें पहले। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै'इन ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यशकुरून। तो इसका पहले एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले वाव को हम आतफा ले लेते हैं। तबाह तो ये फ़ेल माजी है, इसका मादा है तबाह, फ़ेल माजी वाहिद मुतकल्लम। मिल्लत इसम तर्जुमा भी करते हैं, साथ साथ एनालिसिस करें तो तर्जुमा भी साथ करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब तबाह तो इसका है मैंने पैरवी की, और मैंने पैरवी की जी, और मैंने पैरवी की। मिल्लता जो है ये इसम है, आबाई ये इसमें साथ ये अबू की जमा मुकस्सर आबा, और साथ इसके जो है ज़मीर मुत्तसल है। आगे है इब्राहीमा, ये इसम इल्म है। नहीं, आप एक मिनट आप थोड़ा सा एक मिनट आप पहले आप साथ पहले से डिफाइन कर रहे हैं या साथ साथ तरकीब भी कर रहे हैं? क्योंकि आपने पीछे आपने तर्जुमा तरकीब भी कर दी, तो फिर इसको ठीक है। तो
ملتا جو ہے یہ حالت نصب میں ہے تو یہ وتباتوں کا یہ پھر مفعول بن جائے گا. تو میں نے پیروی کی ملتا کا جیسا بھی انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب ملتا کیا بنا ہے؟ ملتا وہ تو ابھی چھوڑ دیں کہ مفعول ہے. ملتا ہے کیا بذات خود اس وقت؟ اسم ہے. نہیں اسم تو ہے لیکن کیا ہے یہاں کیا بن کیا ہے؟ اس کے لیے وتبات کے لیے مفعول بن جائے گا نا. نہیں ابھی اس کو چھوڑ دیں کہ مفعول بنا ہے کہ نہیں بنا. یہ ملتا ہے نا, ملتا اسم ہے. اسم آپ کو پتا ہے نہ اس پہ الف لام داخل ہے نہ اس پہ تنوین ہے, تو کیا بن کے آ سکتا ہے یہ نسبی حالت میں ہے تو یہ مضاف بن کے آ سکتا ہے. نسبی حالت میں اس لیے مضاف نہیں ہے باس, نسبی حالت میں مضاف نہیں ہے, ہلکا اس لیے مضاف بن سکتا ہے. ہاں تو اب اس کا مطلب ملت ہے, اس کا مطلب یہ مفرد نہیں ہے, یہ کوئی مرکب ہے. تو اس مرکب کو پہلے کمپلیٹ کر کے بتائیں پھر بتائیں کہ کیا بنا. اوکے ٹھیک ہے. تو ملت آبائی اگر دیکھیں تو پھر یہ مضاف الیہ بن جائے گا اس کے لیے کہ دین آباء و اجداد کا دین. بیسیکلی یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے نا. ملتا آبائی ایک بن گیا اور آبائی یہ دوسرا بن گیا. تو طارق بھائی یہ بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی جیسے ترک تو ملت قوم. جی جی بالکل وہی بن گیا. چلے یہ مضاف الیہ بن کے مفعول بن گیا. ترجمہ کریں یہاں تک. اور میں نے پیروی کی اپنے آباء و اجداد کے دین کی, اپنے باپ دادا کی. باپ دادا کی ٹھیک ہے. پھر ابراہیم و اسحاق و یعقوب, تو یہ تینوں نام ہیں. تو اس حساب سے یہ ہم نام کو ویسے اسماعیل کہتے ہیں, لیکن یہاں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا بن کے آئے ہیں. تو اس میں جو ہے یہ بدل بن کے آ سکتے ہیں اس جملے کے لیے. کس کا؟ آبائی کا. کیونکہ ہم تو ملت ابراہیم اس کا بھی وہی مطلب ہے اگر ہم کہیں وتبا تو ملت آبائی. ٹھیک ہے. تو یہ کس حالت میں؟ سوری ابراہیم و اسحاق و یعقوب آپ نے کہا بدل ہے یہ آبا کا, اور یہ کس حالت میں؟ یہ نسبی حالت میں. نسب ہے. تو مجھے بتائیں آبا کی کون سی حالت ہے؟ نہیں آبا جو ہے وہ تو جو ہے اگر آپ دیکھیں نا آبا تو جو ہے وہ مرفوع ہے, لیکن نیچے جو ہے جو ہے وہ ضمیر متصل وہ جر نہیں بوس یہ ساری حالت جر میں تینوں الگ الگ لفظ ہے نا بوس, تینوں الگ الگ کلمے ہیں. ملت الگ کلمہ ہے بوس, ٹھیک ہے نا. آبا جو ہے یہ الگ ہے. مجھے بتائیں آبا کس حالت میں؟ آبا کس حالت ہے؟ نسب ہے. نسب تو فتح کو کہتے ہیں. آبا کے اوپر فتح آئی. مجھے ایک بات بتائیے ملت آبائی یہ نیچے حمزہ ہے نا, یا تو الگ ہے نا باس, یا تو الگ ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ مضاف ہے تو مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو جر کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے بتائیں آپ نے کہا ابراہیم و اسحاق و یعقوب, یہ بدل کس کے ہیں؟ ملت کے ہیں کہ آبائی کے ہیں؟ اصل میں بات ہے کہ یہ غیر منصرف ہے, نصب اور جر ایک ہی حالت ہوتی تو ہم نہیں بوس ایک منٹ تھوڑا سا رک جائیں. یا متکلم کو اس کے ساتھ کیوں پھنسا رہے ہیں ابھی آپ؟ یا متکلم تو اس کے ساتھ مل کے یہ مضاف الیہ ہے نا جی, اور یہ اگر مضاف الیہ تو اس کا مضاف کیا ہے؟ آبا ہے نا. آبا ہے وہ مضاف. ٹھیک ہے. یہ جو آبا ہے یہ اس کے لیے ملتا کے لیے کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو بیسیکلی اس کی جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ حالت ہے اگر یا نہ ہو تو اس کی حالت کیا ہے؟ حالت جر ہے نا. جی حالت جر ہے. اگر اس طرح آپ نے کہا ابراہیم اسحاق و یعقوب بدل کس کا ہے؟ آبائے کا ہے. تو آبائے کی حالت کون سی ہے؟ جر کی ہے. جر ہے. تو ابراہیم اسحاق اور یعقوب کس حالت کے اندر ہے؟ ٹھیک ہے, جر کی حالت میں, کہ ورنہ بدل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے صحیح ٹھیک. اصل میں ان کا اعراب تو ایک ہی ہوتا ہے, آپ کو پھر دیکھنا پڑتا ہے جملے کی کمپوزیشن کا. نہیں اعراب ایک کیوں ہے؟ ابراہیم مطلب نسبی اور جر میں ابراہیم ہی رہے گا نا. ہاں رہے گا. تو آپ کو یہ ڈیفائن کرنا ہے نا, پتہ کیسے چلے گا؟ جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا نا. کیونکہ اگر آپ کو حالت نصب کر رہے ہیں پھر تو مفعول بن گیا. بدل کس کا بنے گا؟ ملت کا بنے گا.
تو ملت کا تو بدل نہیں بن سکتا نا وہ. ٹھیک بالکل صحیح ہے. تو یہ ہم اس کو ٹھیک یہ ترجمہ کریں. اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے دین کی، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. اور کچھ لوگوں نے یعنی لگایا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی. آپ اس کو دیکھیں، اگر آپ اس کو بدل لیا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہو، میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی، کیونکہ آپ اس کو مضاف الیہ لے کے آ رہے ہیں نا. جی جی. تو آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہو، میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی. ٹھیک ہے، آگے چلیں سر. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ان نشرک باللہ من شیء. تو ماں، ہم یہاں ماں کی 4 ڈیفرنٹ حالتیں ہوتی ہیں. تو اس ماں موصولہ بھی ہو سکتا ہے، استفہام بھی، لیکن کیونکہ موصولہ کو صلہ چاہیے، وہ بھی نہیں ہے، شرطیہ بھی نہیں ہے کہ مضارع آگے نہیں ہے، تو یہ ہم ماں نفی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیگیٹو. کانا یہ وہی اس کا جو مادہ ہے، کوانا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے کانا بتائیں ہے کیا چیز، مادہ تو چھوڑ دیں، کانا کیا چیز ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل ناقص ہے. ناقص ہے، اوکے ٹھیک ہے. ناقص کہیں گے، جب آپ اس کو فعل ناقص کہیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ فعل ناقص ہے، تو اس کا مجھے ایک اسم چاہیے اور مجھے اس کی ایک خبر چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کانا کا اسم ڈھونڈنا ہے اور کانا کی خبر ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ماں کانا لنا. لنا کا جو ہے لام جارہ ہے، اور نا جو ہے وہ ضمیر ہوگی تو جار و مجرور ہو گئے. ان حرف مصدری، نشرکا یہ پھر یہ فعل مضارع ہے. اب اس کو ہمیں کسی کمپوزیشن کرنی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کانا کا ہمیں پہلے خبر اور اس کا پہلے اس کو کمپلیٹ کریں نا، کمپلیٹ کریں. ان نشرک باللہ من شیء، یہ پوری ایک چیز بن رہی ہے نا، پہلے اس کو تو ٹھیک ہے. ماں کانا نام ان نشرک باللہ، اللہ کے باللہ میں با جو ہے جار ہو گیا، اللہ جل جلالہ وہ مجرور ہو کے آ گیا. من پھر حرف جر آ گیا. کیا بن گیا پھر باللہ؟ کیا بن گیا یہ متعلق کیا بنا؟ دیکھیں آپ ترکیب جو بھی کتنی بھی بڑی آیت ہو، آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑوں میں کرتے رہے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی نا. ان کو آپ نے کہا مصدریہ کہہ لیں یا ناصبہ کہہ لیں. ابھی نشرکا کو آپ نے کہا کہ فعل مضارع جمع متکلم، ایسے ہی کہا نا آپ نے. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ نصب ہوا ہے بسبب ان. ٹھیک ہے. باللہ کو آپ نے کہا یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں بیسیکلی جو ہے ان کانا کی پہلے آپ انڈیویجول ترکیب کیا کریں، انڈیویجول سالٹ کیا کریں، اس کے بعد جوڑا کریں، اس کے بعد جوڑا کریں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کو آپ نے کہا مصدریہ، نشرکوں کو آپ نے فعل کیا، باللہ کو آپ نے متعلق کیا نشرکا کا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. اب آپ آ جائیں من شیئن پر. من جار ہے اور شیئن جو ہے وہ اسم ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ بیسیکلی تو ویسے من جار مجرور بن کے یہ اس میں جارہ بن جاتے ہیں، مرکب جاری بن جاتے ہیں، یعنی یہ بھی متعلق بن جاتا ہے. جی. لیکن اب اس کو آگے کمپوزیشن دیکھنا پڑ رہی ہے، اس کا ہوگا کیا آگے پورا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بتائیے کیا بنے گا. اب کانا جو ہے اس کے لیے نہیں آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کرے، آپ کانا پہ واپس لوٹ گئے. من شیئن کو آپ نے کچھ کمپلیٹ ہی نہیں کیا. کیا کیا آپ نے؟ من شیئن جو ہے یہ حال بن سکتا ہے کیونکہ پورے جملے کی ایک حالت بیان کر رہا ہے. اور نارملی جو ہے دیکھیں طارق صاحب، اگر آپ ساتھ ساتھ ترجمہ کریں گے نا تو چیز بہت آسان ہو جائے گی. ان نشرکا کا آپ نے کہا ہم شرک نہیں کرتے، ہم شراکت نہیں کرتے باللہ اللہ کے ساتھ، من شیئن. ٹھیک ہے، کسی چیز کو، کسی چیز میں بھی. اب آپ اس چیز کو تھوڑا سا غور کر لیں. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ من شیئن ہے، ایسے ہی ہے نا.
جی شیئن پہلے نکرا ہے. شیئن کسی چیز میں کوئی چیز ہے نا. اگر صحیح کسی نکرا اسم کو مزید نکرا کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ من کی پریپوزیشن لگا دیتے ہیں. یعنی یہ بالکل اسی طرح سے پھر کام کرتا ہے جس طرح سے لائے نفی جنس کرتا ہے. لائے نفی جنس کیا کرتا ہے؟ ہر قسم کی نفی کرتا ہے. تو من یعنی جتنی چیزیں ہیں کسی قسم کی بھی کوئی چیز ہے ان سب کے ساتھ آ گیا. تو دراصل کیا ہے یہ جو من ہے نا، دراصل یہ جو من ہے یہ من آیا تو جارہ کے طور پہ، لیکن اس کو زائدہ لیتے ہیں. اس کو کیا لیتے ہیں؟ زائدہ لیتے ہیں. زائدہ اس حرف کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو. جس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو اس کو لاتے صرف اس لیے تاکہ آیات کا جو وزن ہے نا وہ برابر رہے. دراصل یہ من نہیں تھا، خالی شیئن تھا. یہ حالت نصب میں تھا. شیئن مفعول بن کے. ان نشرکا میں شرک میں ہم شراکت نہیں کرتے اللہ کے ساتھ شیئن کسی چیز میں. تو شیئن یہ بیسیکلی حالت نصب میں تھا، مفعول ہے. لیکن اس کے اوپر زیادہ اس کے اوپر اس کی وسعت کو بڑھانا تھا تو من لا کے آپ نے کر دیا. آپ نے کہا کسی بھی چیز میں، تو ہے یہ مفعول ہی. تو آپ من کو کہیں گے زائدہ، من زائدہ یہ بنا اس کے ساتھ، اور آپ کہیں گے یہ محلن کیا ہے، کیونکہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے نا. جی تو آپ کہیں گے یہ محلن کس حالت میں ہے؟ حالت نصب میں ہے جر بن جائے گا، یہ مفعول بن جائے گا. آپ نشری کا آپ کا فعل و فعل با فاعل، باللہ آپ کا متعلق، بن شیئن آپ کا مفعول. فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. فیلیا کریں گے. جی ٹھیک ہے. یہ جملہ فعلیہ سے پہلے ان آ رہا ہے. اس جملہ ہاں فعلیہ جان سے مصدریہ. ان کو آپ نے مصدر بنایا. آپ نے ان کو کہا میں نے مصدریہ لیا ہے. ان پلس فعل کیا بنتا ہے؟ مصدر موبل. مصدر موبل موبل. بنتا ہے جو. اب مصدر موبل کیا کیا بن سکتا ہے؟ مصدر موبل مبتدا بن سکتا ہے، خبر بن سکتا ہے، فاعل بن سکتا ہے، مفعول بن سکتا ہے، مجرور بن سکتا ہے، صفت. مصدر ہے نا، اس سے میں کوئی بھی چیز بن سکتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ نے اس کو مصدر موبل کی تعویل میں لیا ہے تو یہ کیا بن سکتا ہے؟ تو میں نے اس کو خبر لے لیتا ہوں کانا کی. اچھا ایک منٹ، کانا کی آپ خبر لے رہے ہیں. ایک منٹ، تو کانا کا اسم آپ نے کیا لیا؟ لنا. لنا. لنا تو جار مجرور ہے. جار مجرور کبھی بھی مبتدا بن سکتا ہے؟ نہیں. اوکے. تو لنا کیا بن جائے گا؟ لنا کانا کی خبر بن جائے گی. کانا خبر والے پھر یہ اس کو اسم پورے کا پورا. اور یہ انا کا یہ کانا کا اسم بن جائے گا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانا کا خبر محذوف ہے اور لنا اس کا متعلق ہے؟ یہی تو ہوتا، تو یہی ہے نا، ہوتا تو یہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو متعلق ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا متعلق ہوتا ہے. 8 چیزوں کا متعلق ہوتا ہے نا، تو اس کی جو اصل خبر ہوگی وہ محذوف ہوگی. تو ان نشرک باللہ جو آپ نے بنایا ہے یہ مصدر کے تعویل میں جا کے کانا کا اسم بن جائے گا. کانا کا اسم، اور لنا جو ہے اس کو آپ کانا کی خبر. کانا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا. ترجمہ کریں اس کا پھر ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے. اب اس میں جو میں نے بتایا دیکھا تراجم، تو کئی لوگوں نے پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جائز یا بہتر میں. من شیئن ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم کسی چیز کو شریک کریں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. حالانکہ وہ جائز ورڈ ہے. لنا کا جو ہے وہ بریکٹ میں لوگوں نے لکھا ہوا، مطلب ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے ایسے. آپ سمپل کریں نا، آپ پہلے اپنا ترجمہ کریں نا. ویسے تو ترجمہ ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں کسی کو اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. بالکل. بس تو آپ کو بریکٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، چھوڑ دیں. صحیح. من شیئن، صحیح. من شیئن یہ زیادہ بنائیے، کس کا؟ نشرکا کا بنا زائدہ. ہاں زائدہ نہیں، من زائدہ. زائدہ تو زائدہ نا شیئن کے لیے. شیئن کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا نا. جی. تو یہ زائدہ جب لایا جاتا ہے نا تو اس کا جو ایک جو سب سے بڑا، جس کا بہت سارے جو گرامر والے ہیں وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، وزن کے لیے لایا جاتا ہے کیونکہ پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے نا, وزن لانے کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جملے میں فرق نہیں پڑتا. ایک اور ریزن جو دیتے ہیں کیونکہ یہ آلریڈی شیئن جو ہے وہ نکرا تھا. نکرے میں آپ کو پتا وسعت ہوتی ہے, جی نکرا کی وسعت زیادہ ہے نا. اس نکرا اسم وسعت کو اور نکرا اگر مزید نکرا کرنا ہو تو پھر مین پریپوزیشن کو لگا دیتا. صحیح. جی طارق صاحب, ذالک من فضل اللہ علینا. ذالک من فضل اللہ علینا, تو ذالک کا جو اسم اشارہ ہے تو اس کو ہم مبتدا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. من حرف جر ہے, پھر فضل اللہ, فضل یہ جر کی حالت میں تو جار مجرور بن, یہ بھی آگے پھر آگے یہ فضل اللہ ہے, یہ حرف جلالہ کے ساتھ یہ پورے کا پورا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ متعلق بنا دیں جار مجرور. ایک منٹ باس, ایک منٹ. فضل اللہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ من کو آپ نے جارا کیا, فضل اللہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مرکب لگ رہا ہے کہ مفرد لگ رہا ہے؟ نہیں مرکب نا, مضاف الیہ. آپ مرکب بتائیں نا کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری ہے نا, مرکب سوری مرکب اضافی ہے لیکن من کے لیے پھر مجرور بن جائے گا. وہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ من کو آپ نے کہا جارا, فضل اللہ کیا آپ انالیسس کریں, فضل کیا بن جائے گا؟ اللہ کا فضل یہ توصیفی بن جائے گا نا. نہیں, اللہ کا فضل توصیفی کیسے بنے گا؟ اللہ کی صفت ہو جائے گی, اللہ کا فضل. تھوڑا تحمل کریں باس. من فضل اللہ, من کو آپ نے جارا کا, فضل اللہ کو آپ انالیسس کریں نا. فضل اللہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں سوری, یہ پھر مضاف لے بن جائے گا. ہاں دیکھیں, آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں, تھوڑی وہ نہیں کریں, آرام سے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. من کو آپ نے جارا کا, آگے آ رہا ہے فضل اللہ. ٹھیک ہے, اب فضل اللہ آ رہا ہے نا, تو پہلے تو آپ فضل اللہ کے انالیسس کریں نا. یہ اسم ہے, نہ اس میں الف لام داخل ہے, نہ اس کا اعراب بھاری ہے. اس کا مطلب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ مضاف ہو سکتا ہے. اس کی کنفرمیشن آپ کو آگے سے ملتی ہے. آگے آپ نے دیکھا اسم جو ہے وہ حالت جر میں, اس کا نام مضاف مضاف ہے. یہ مضاف حالت جر میں کیوں آئے؟ من کی وجہ سے ہے. تو آپ انالیسس کریں ایک ایک چیز کا, اس کو پھر جوڑیں آپس میں. پہلے ایک ایک کلمے کی انالیسس کریں, اس کو پھر آپس میں جوڑیں, تو ترکیب آپ کے لیے آسان ہوگی اور معنی بھی آپ کے لیے آسان نکلے گا. جی تو من کو جارا کا, فضل اللہ کو مضاف الیہ کے لیے آپ نے اس کے لیے مجرور کر دیا. جی, اور آگے ہے علینا, یہ پھر اگین جار اور مجرور ہو گئے, نا ساتھ ضمیر متصل ہوگی. پھر آگے ہے وعلی الناس, پھر واو عطف ہو گیا. علینا کو آپ نے کیا کیا؟ علینا جو ہے یہ بھی متعلق ہو جائے گا نا جار مجرور بن جائے گا. دو متعلق ہو گئے, ایک آپ کے پاس ہو گیا من فضل اللہ متعلق, ایک آپ کے پاس علینا متعلق ہو گیا. ایسے ہی ہے, بالکل دو متعلق. اچھا ٹھیک ہے. اب آگے آ رہا ہے واو عطف. یہ عطف کس پہ آ رہا ہے؟ علینا کے اوپر. علینا پہ آ رہا ہے, اس کا مطلب پیچھے جو علینا کو آپ نے متعلق کیا تھا اس کا متعلق نہیں کریں گے, بلکہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو معطوف کر دیں گے, پھر آگے دیکھنا معطوف پڑے گا. علیہ. ٹھیک ہے, علی الناس سے وہ پھر جار مجرور ہو گیا. کیا آپ نے یہ بھی پھر دوبارہ وہی جار مجرور آ گیا. جار مجرور. تو علینا کو آپ نے معطوف علیہ کا, واو کو آپ نے عطف کا, علی الناس کو آپ نے معطوف کا. یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ مل کے متعلق بنے گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں رک جائیے ایک منٹ. ذالکہ کو آپ نے مبتدا کا, من فضل اللہ کو آپ نے متعلق کا, علینا والا الناس کو متعلق کا. ذالکہ مبتدا کو خبر چاہیے. ان میں سے خبر کیا ہے؟ بولا یہ فضل اللہ بیسیکلی اگر پورا اس کا ترجمہ دیں گے تو یہ فضل ہے اللہ کے, مطلب خبر ہو جائے گی پوری کی پوری. اس میں خبر کیا ہوگی؟ اس میں خبر کیا ہوگی یہ مجھے بتائیں. من فضل اللہ ایک متعلق ہے اور علینا والا الناس دوسرا متعلق ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک خبر بنے گی نا. ایک اسی ایک کو قائم مقام خبر بنائیں گے نا. وہ قائم مقام خبر ڈیفائن کرے کون سی ہوگی؟ قائم مقام متعلق کو ویسے تو قائم کہتے ہیں نا. جی بولیں. میں نے کہا متعلق کو ہم قائم مقام خبر بناتے ہیں. لیکن دو آ رہی ہیں نا. متعلق آپ کے دو آ رہے ہیں کہ ایک آ رہا ہے؟
جی دو ہے، صحیح ہے. تو اب کسی ایک کو آپ نے خبر بنانا ہوگا نا قائم مقام. کس کو بنائیں گے؟ علینا کنفیوز ہو گیا جی، پتہ نہیں. نہیں آپ دیکھیں تھوڑا ترجمے پہ غور کریں. آپ کے لیے آسانی دیکھیں. ذالک مبتدا ہے، من فضل اللہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ اللہ کے فضل میں سے ہے. اللہ تو یہ خبر ہو گئی نا یار. علینا علی الناس، یہ تو الگ متعلق آ رہا ہے. کس کے اوپر؟ اور لوگوں پر. ہم پہ اور لوگوں کے اوپر نا، ہمارے اوپر اور انسانوں کے اوپر. ایسے ہی ہے نا. تو خبر آپ کی کیا ہو گئی؟ اللہ کا فضل ہوگا. پھر پہلی والی ہوگی فضل فضل اللہ. اللہ. تو آپ کہیں گے ذالک مبتدا من فضل اللہ متعلق ہو کر قائم مقام خبر، اور علینا وعلی الناس متعلق. ٹھیک ہے. ان دونوں کا جو خبر ہے وہ اصل خبر معذوف ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کریں یہاں کا. یہ فضل میں سے اللہ کے ہم پر اور لوگوں پر. دیکھیں آپ پھر تھوڑی حیرت کر رہے ہیں. یہ فضل اللہ کے، آپ نے فضل اللہ کو کیا کہا تھا؟ مرکب اضافی کہا تھا. جی. مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل. یہ اللہ کا فضل سے ہے ہم پر اور لوگوں پر. یہ اللہ کے فضل سے ہے ہم پر اور لوگوں پر. اور لوگوں پر. آگے چلیں. پھر ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. پھر یہ حرف واو آ گیا عاطفہ. پھر یہ لیکنہ، یہ اس فیملی میں سے آ گیا، انہا کی فیملی سے. تو اس کا بھی آگے پھر ہمیں آگے مبتدا اور خبر ملنی چاہیے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. اچھا ایک منٹ یہاں پہ رک جائیں طارق صاحب. لاکنہ کو آپ نے کہا یہ انہ کی فیملی سے. انہ کی اگر فیملی سے تو پھر مبتدا اور خبر تو نہیں ملتا. پھر کیا ملتا ہے؟ نہیں، اس کی ایک اسم انہ ہوگا، اسم لکنہ ہوگا، اور پھر ایک پھر آپ کو کیا ملتا ہے؟ کیونکہ یہ حروف مشبہ بالفعل ہے نا لاکنہ. جی جی. تو پھر اس کا آپ کو اسم ملتا ہے اور اس کی ایک آپ کو خبر ملتی ہے. حروف مشبہ بالفعل کا، حروف مشبہ بالفعل کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ نسبی حالت میں. نسبی. اب آپ ڈھونڈیں اس کا لاکنہ کا اسم ڈھونڈیں اور خبر ڈھونڈیں. اور دوسرا ہے کہ لیکنہ جو ہے نارملی دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے، جوڑنے کے تعلق میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا اسم ڈھونڈیں اور خبر ڈھونڈیں. صحیح ہے. تو یہ اکثر الناس سے جو ہے یہ مرکب اضافی بن کے اس کا لاکنہ کا اسم بن جائے گا. لا نافی آ جائے گا. یشکرون یہ فعل مضارع ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ اس کی خبر بن جائے گا. کس کی خبر ہو جائے گی؟ اکثر لاکنہ کی. لاکنہ. ترجمہ کریں. اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. شکر نہیں کرتے، اور اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. کوشش کیا کریں طارق صاحب جو ہے نا انڈیویجول پہلے اس کو کیا کریں کلمے کو. پھر اگر وہ کلمے کو دیکھیں کہ مفرد ہے تو چھوڑ دیں، لیکن اگر وہ مرکب ہے تو پھر مرکب کو بنائیں. پھر اس مرکب کو جوڑیں. جوڑتے رہیں، چھوٹا چھوٹا کر کے جوڑتے رہیں. آگے تک چلتے جائیں گے تو کنفیوژن ہی چلے گا. آپ چھوٹا چھوٹا پیس کو ایک ایک، میں اسی لیے کہتا ہوں آپ کریں اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. جوڑتے رہیں، ساتھ ساتھ جوڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جی سر آگے آیت کس کی ہے سر؟ السلام علیکم سر. میری ہے مبشر. وعلیکم السلام. ارے مبشر صاحب کیا بات ہے. جی سر. سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ٹھیک ہے سر پہلے اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں. یا حرف ہے، صاحبی جو ہے یہ اسم ہے، یا جو ہے یہ بھی اسم ہے، السجن یہ بھی اسم ہے، حرف ہے، اربابن یہ بھی اسم ہے، متفرقون یہ بھی اسم ہے، خیرن یہ بھی اسم ہے، ام جو ہے یہ حرف ہے، اللہ اسم جلالہ ہے، الواحد القہار بھی اسم ہے. سر یہ آیت بڑی زبردست ہے، اس میں کوئی بھی فعل نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے مبشر صاحب. جی سر. آپ نے کہا یا حرف ہے، صاحبی اسم ہے، یا حرف ہے. یہ ذرا سمجھائیے مجھے، آپ نے کہاں سے نکالا؟ ذرا ترکیب کریں ذرا.
سر یہاں حرف ندا ہے نا سر. ٹھیک ہے آگے پھر یہ صاحبی یا جو ہے سر یہ بیسیکلی یہ جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں تسنیہ ہے. یہ صاحبان ہونا تھا تو یہ حرف ندا کی وجہ سے یہ نسب میں آیا, صاحبین ہو گیا, اور پھر اس کے بعد چونکہ اس کا جو ہے نون اعرابی ہٹ جائے گا تو یہ صاحبی. آپ نے کہا یہ صاحب سے صاحبانی بنا اور یا کی وجہ سے یہ حالت مضاف ہے تو حالت نسب میں چلا گیا جی, تو یہ بن گیا صاحب بینی. ایسے ہی ہے نا جی سر. نون حذف ہو گیا. جی سر نون حذف ہو گیا تو اس یا کو آپ نے کھول دیا. جی سر ایسے ہی بنا نا. جی بالکل ایسے بنا. یا صاحبہ. جی سر ٹھیک ہے. جی سر. اور سجنی کیا بن گیا؟ سجنی یہ کیا کہتے ہیں اپنا اس کا مضاف الیہ بنے گا نا سر. مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے. اور یہ نیچے جو ہے یہ عارضی کسرہ لگا ملانے کے لیے. جی یا صاحبی السجنی. یا صاحبی السجنی. اور صاحب سجنی جو ہے وہ یا کے لیے منادہ بن گیا. یا کے لیے منادہ ندا اور منادہ مل کے ندا بن گئی. ندا بن گئی سر. ترجمہ کریں. یا صاحب السجن اے میرے یعنی کہ جیل کے ساتھیوں. یہ میرا کہاں سے لائے تم یہ مجھے بتاؤ. ہاں میرا کہاں سے ہاں نہیں میرا نہیں آئے گا سر. صاحب السجن اے جیل اے جیل کے دو ساتھیوں. اے جیل کے دو قیدیوں. جی جی. یا اے جیل کے دو ساتھیوں. میرا کہاں سے لے کے آئے؟ اس یا کو میرے میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ یہ یا تو صاحبین کی ہے نا. ہاں صاحبین کی. صحیح 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 ہے سر. میں غلط سر اس پہ آیا. میں اس کو یہ یا جو ہے نا یا متکلم سوچ رہا تھا کہ متکلم کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی آپ نے خود تو بنایا ہے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں سر, وہ غلط ہی ہوگی. یا صاحب السجن اے جیل کے ساتھیوں. جیل کے دو ساتھیوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آج جو ہے جی سر آج جو ہے یہ حرف استفہام ہو گیا. صحیح. اربابن جو ہے یہ جو ہے کہ کہتے ہیں رب کی جمع ہے, اور چونکہ یہ رفعی حالت میں ہے تو یہ مبتدا اس کو ہم کہیں گے اربابن. کیا بہت سے رب. متفرقون یہ چونکہ نسب میں ہے تو یہ جو ہے اس کا فاعل ہوگا. اس کا فاعل ہوگا. اربابوں کو تم مبتدا کہہ رہے ہو تو فاعل تو فعل کا ہوگا. سر اس کو یہ صفت بھی ہو سکتی ہے, اسم الفاعل بھی ہو سکتا ہے سر. متفرقون بہتر ہے. اربابوں کو فالو کر رہا ہے. اربابوں کو فالو کر رہا ہے. اس میں اعراب میں تو صفت بن رہا ہے. صفت بن رہا ہے نا. متفرقون یہ متفرقون سر. یہ کس کی صفت ہے؟ بنانے کا تو اچھا رہے گا. یہ ارباب کی صفت ہوگی نا سر. یہ بیسیکلی کیا ہو جائے گا؟ یہ موصوف صفت مل کے مبتدا بن جائے گی. یہ موصوف صفت مل کے مبتدا. صحیح ہے سر. ٹھیک ہے سر. اے جیل کے ساتھیوں کیا بہت سے تو کرو. مبتدا کے بعد آگے کیا کرو گے؟ مبتدا میں خبر دیکھیں گے نا سر. خبر کا ہے. خبر بھی مرفوع ہے نا اس میں. خیرن یہ خبر ہوگی اس کی. تو کمپلیٹ کرو نا. اب آپ نے کہا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا, یہاں کا ترجمہ کرو. اے جیل کے ساتھیوں کیا بہت سے رب. اے جیل کے دو ساتھیوں. اے جیل کے دو ساتھیوں کیا بہت سے رب جدا جدا بہتر ہیں. ام ہو گیا سر, یہ عطف ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ الواحد القہار. اگر عطف ہو گیا تو پیچھے والا ارباب متفرقون خیر جو ہے وہ معطوف علیہ ہو گیا. معطوف علیہ ہو گیا سر. ٹھیک ہے. اللہ الواحد القہار. اللہ سر موصوف ہو گیا اس میں جلالہ, اور واحد القہار جو ہے
یہ دونوں صفت ہو گئی، صفت اول اور صفت دویم، اور کیونکہ اللہ کو اللہ کیا لیا آپ نے؟ اللہ کو موصوف کہا نا سر. اچھا، اللہ کو موصوف لے لیا اور آگے والی کو آپ نے صفت لے لیا، تو موصوف اور صفت مل کے کیا بنے؟ مرکب توصیفی بن گئے نا سر. مرکب توصیف بن کے کیا کروں آپ نے؟ یہ ہو گیا سر خبر ہو گیا نا سر. کس کی خبر ہو؟ یہ سر ام کی خبر ہو سکتی ہے. یہ ام کو تو آپ نے عطف کیا. یہ استفہام بھی ہو سکتا ہے سر. استفہام ہو کیا؟ ام استفہام نہیں، ام استفہام میں نہیں آئے گا. ام اللہ الواحد القہار. مجھے ایک بات سر بتائیں، اللہ کو ایک منٹ، آپ نے اللہ کو کیا لیا؟ اللہ کو موصوف لیا نا سر. کیوں لیا موصوف؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ واحد القہار، خبر مرفوع اللہ الواحد القہار. تو یہ اگر سر یہ عطف نہ آتی تو یہ پوری ایک خبر ہو جاتی. ابھی تو عطف آ گئی ہے نا، تو پھر آپ اس میں سے کیوں وہ کر رہے ہیں کہ عطف نہ آتی؟ سر اس کے میں نے اس پہ غور نہیں کیا سر، سوری. یہ موصوف بن رہا ہے سر، یہ واحد القہار کے لیے اللہ موصوف نہیں بن رہا ہے. لیکن یہی تو کہہ رہے ہیں کہ سر یہ مرکب توصیفی ہو کے کیا ہو جائے گا، یہ پوچھ رہے ہیں سر. میں نے تو بتایا کہ یہ موصوف اور صفت ہے، یہ مرکب توصیفی ہو گیا. تو اب یہ کیا بنے گا اس جملے میں؟ ہم عرف عطف بن گیا، اللہ واحد القہار صفت موصوف بن کے پیچھے پر معطوف ہو کے یہ دونوں خبر بن گئے. کس کی خبر؟ مبتدا بن رہے ہیں سارے. بنایا جا سکتا ہے اللہ کو مبتدا لے لیں، اللہ کو مبتدا لے لیں اور آگے مرکب آگے خبر لے لیں. اگر آپ اس کو موصوف صفت لیتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ نے اس کو اللہ کو آپ نے موصوف لے لیا، واحد القہار کو آپ نے وہ لے لیا، صفت لے لیا، یعنی واحد القہار دو صفت لیا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی سر، دو صفت. یہ موصوف صفت کو کیا بنائیں گے آپ؟ تو اس کو ہم مبتدا اور خبر بھی کر سکتے ہیں سر. اس کو اللہ خبر ہوگی، وہ اپنا مبتدا ہو گیا اور واحد القہار خبر ہوگی. اس کو نہیں، اب دونوں چیزوں پہ چلے نا. آپ نے پہلے کہا کہ اللہ الواحد القہار کو آپ نے موصوف صفت کیا. اگر یہ موصوف صفت کیا ہے، ام کو عطف کیا ہے، تو یہ کس کے اوپر معطوف ہوگا؟ سر میری سر یہ معطوف علیہ بن کے پیچھے یا صاحب سجن کے لیے خبر بن گئے. یا صاحب سجن کے لیے خبر کیسے بنے گی؟ وہ ہے مبتدا. سر اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کو معطوف کر دیا جائے واحد القہار پہ. اللہ کو معطوف کر دیا جائے، ہاں جی، الواحد قہار پہ، جو کہ صفتان ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر ام کو ہم عاطفہ لیں، ام کو عاطفہ ہی لیا ہے نا آپ نے، ام تو آئے گا ہی عطف نا. جی، تو تو پھر سر اللہ کو ہم معطوف نہیں کر سکتے. اللہ جو ہے یہ بن رہا ہے معطوف اس کے لیے ارباب متفرقون اللہ الواحد القہار اس پر. اب ایک طریقہ تو یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ واحد القہار جو ہے یہ معطوف بن رہا ہے ارباب متفرقون کے اوپر. جی، اگر آپ اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں، کیا الگ الگ رب یا اللہ واحد القہار بہتر ہے؟ اگر آپ اس کو صفت موصوف لیتے ہیں اللہ الواحد القہار، تو پھر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ صفت موصوف ہو کے اس کا جو عطف ہے، یہ عطف جو ہے وہ ارباب متفرقون کے اوپر آیا. یعنی یہ جملہ پھر اس طرح سے ہوتا ارباب متفرقون ام اللہ واحد القہار خیر. اس کو لذت سے جملہ اسمیہ بنا لیں. لذت سے آپ اس کو پھر اس طرح سے کر دیتے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ارباب متفرقون ام اللہ واحد القہار خیر. تو پھر آپ کہتے ہیں الگ الگ رب یا اللہ واحد القہار بہتر ہے. بہتر ہے، صحیح صحیح صحیح. یا تو ایسے بنے گا، اور دوسری طریقے میں یہ بن جائے، اگر دوسرے طریقے سے دیکھیں کہ اللہ کو مبتدا لے لوں، اللہ کو مبتدا لے لیں اور واحد القہار جو ہے وہ دو اس کی صفت بنا کے خبر لے لیں.
اور صفت اور اس کی خبر اور مبتدا مل کے جملہ اسمیہ ہو جائے. جملہ اسمیہ اور یہ جملہ اسمیہ پیچھے والا جو تھا ارباب و متفرقون خیر، اس کے اوپر عطف کر دیں تو پھر آپ کا ترجمہ ہو جائے گا کیا الگ الگ رب بہتر ہے یا اللہ ہی واحد القہار بہتر ہے؟ یہ صحیح ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ سر ہم اس کو مبتدا اور خبر لیں گے. یہ بالکل صحیح ہے. یہ ترکیب زیادہ بہتر ہے. اللہ الواحد القہار کو اگر ارباب و متفرقون کے اوپر عطف لے لے تو تھوڑا زیادہ بہتر لگا. جی وہ ٹھیک ہے، زیادہ اس طرح سے وہ بھی ٹھیک ہے سر، وہ بھی بہتر ہے، لیکن یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم اللہ الواحد تو سب کچھ بہتر ہی لگ رہا ہے. نہیں، مجھے دوسرا والا آپ کا جو ترکیب ہے وہ زیادہ بہتر لگی کہ جو ہے اس کو خبر اور مبتدا اور خبر لے کے اور اس کو اس پہ دے دیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے سر. کیونکہ زیادہ مطلب مجھے نہیں، دونوں بن سکتی ہے لیکن مجھے زیادہ بہتر اس پہ وہ لگ رہی ہے. اچھا، آپ چاہ رہے ہیں متفرقون پہ چلے جائیں. ہاں، موصوف صفت لے کے اس کو ارباب و متفرقون کے اوپر جو ہے وہ اس کو عطف لے لیں اور خیر خبر کو بعد میں کریں. اس کی مطلب اس طرح سے آپ ہو جائے گا کہ ارباب و متفرقون ام اللہ واحد القہار. واحد القہار صحیح ہے. خیرن، ٹھیک ہے نا. خبر ترجمہ کریں. اے جیل کے دو ساتھیوں، کیا بہت سے رب الگ الگ بہتر ہیں یا اللہ واحد اور یک غالب بہتر ہے؟ واحد القہار ہی کرتے ہیں، کیوں کہ ہر لفظ کا ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. یا اللہ واحد القہار، بالکل ہر لفظ کا ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں سر آج یہاں تک کافی ہے. باقی والی آیتیں انشاءاللہ تعالی جو ساتھی ہیں وہ اس کو کنٹینیو کریں اور انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حنیف صاحب موجود ہیں؟ جی جناب. اگرچہ کہ اس پہ میرا اور عابد صاحب کا نام لکھا ہے، ٹھیک ہے، ہم اگلی دفعہ کر لیں گے، لیکن میرا ایک سوال ہے جناب یہاں پر. یہ آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ یا اگر آخر آ گیا ہے تو میں سوال کروں، یا صاحبہ السجن، یہ جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر نہیں ہے، میرے نہیں ہے، تو یہ تو یا صاحبی تو جو ہے نا میرے ہوتا ہے، میرے میں آتا ہے نا، جو ضمیر آتی ہے وہ میری ہوتی ہے نا. سر آپ کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جواب صاحب کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ دوست. دو بنائے اس کو. صاحبان سوری. یہ صاحبانی کون سی حالت ہے؟ یہ جو ہے وہ مثنیٰ ہے اور حالت میں نے پوچھی. حالت نصب ہے. حالت نصب ہے. رفع ہاں رفع، ہاں پہلی فارم رفع ہے. صحیح. اس کی حالت نصب یا جر بنائیے. صاحبانی، صاحبینی، صاحبینی. ٹھیک ہے. اب یا جب آتا ہے تو یا کیا کرتا ہے؟ یا اگر جب مضاف میں داخل ہوتا ہے تو مضاف کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. صاحبانی تھا، حالت نصب میں گیا تو صاحبینی ہو گیا. اب مضاف کا قانون کیا ہے؟ وہ مضاف کا قانون یاد کریں کیا ہے کہ مضاف پہ الف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. جی اعراب کیسے ہلکا کرتے ہیں؟ وہ اسم جس کے اوپر تنوین ہے اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیتے ہیں، اور وہ اسم جس کے اوپر نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی کو ڈراپ کر دیتے ہیں. جی ہاں. اس کی نون اعرابی کو ڈراپ کر دیتے ہیں. یہ کیا بن جائے گا؟ یہ یا ساکن آ گئی. یا ساکن آ گئی. صحیح. یا ساکن کو کھول دیں آپ پورا، تو کیا بن گیا؟ کیا بنا؟ یا صاحبی. یہی تو لکھا ہوا متکلم اس کی ہے. یہ میں کہوں یا متکلم جو ہے نا یہ اس کی ہے صاحبان. یا متکلم ہے ہی نہیں نا.
نہیں وہ صاحب بینی والی جو ہے نا وہ ہے بیسیکلی. وہ جو صاحب بینی کی جو نون ہے وہ تو مثنیٰ کی نون ہے نا متکلم کی. اگر اس کا متکلم ہوتا, اب میں آپ کو اس کا بھی بتا دوں, یہ تو پیچھے سے ملانے کے لیے ملانا تھا, السجنی پڑھنے میں نہیں آتا تو آپ عارضی کسرہ دیتے. اب اگر یہ میرے دو ساتھی ہوتا تو یہ ہوتا یا صاحبی پلس یا, دو یا اکٹھی ہو جاتی, یہ یا ساکن تھی. آپ کو پتا ہے اس یا کے اوپر ایک فتح ہوتی ہے جو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. ان دو کا یا کا ادغام ہو جاتا, اس کی شکل اب بن جاتی اس طرح سے صاحب بیا, یہ بنتا میرے دو ساتھی. تو یہ یا صاحبی یا تو یہ ہے, یہ یا صاحبی یا ہی تو ہے. یہ کون سی یا یہ جو ہے پڑھا جاتا ہے یا صاحبہ یا اس سجنی, اس طرح پڑھا جاتا ہے صاحبیت سجنی. جی جی, تو یا آ گیا نا متکلم کا. کہاں آیا؟ ملانے کے لیے شاید آ رہا ہے. ارے بھائی آپ نے اپنا مصحف کھولے نا, اس یا کے نیچے کسرہ ہے, اس یا کے نیچے کسرہ ہے. یہ کسرہ کون سا کہلاتا ہے؟ عارضی کسرہ. عارضی ہے نا ملانے کے لیے. ادروائز آپ اس کو پڑھیں گے یا صاحبی السجنی, ملا کے پڑھیں گے تو یا صاحبی السجنی پڑھیں گے. یہ جو یا ہے ابھی آپ کے سامنے ہے نا, صاحب بینی کو اگر آپ نے مضاف بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ٹھیک, یہی بنے گا نا بہت. ہاں لیکن آپ کی بات بھی صحیح ہے, بالکل بالکل صحیح لگ رہی ہے یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم زندگی بھر اس کو جو ہے نا وہ متکلم ہی پڑھتے آئے جتنی بھی زندگی ہے, اور اس میں ترجمہ میرے قید کے میرے جو ہے نا میرے بہت سارے ترجمے کے اندر اس طرح سے ہے کہ میرے دو جیل کے ساتھی, لیکن میرے دو کے جیل کے ساتھی بن ہی نہیں سکتا. اس میں میرے کا مفہوم نکلتا ہی نہیں ہے, اس میں میرے کا مفہوم نکل ہی نہیں سکتا. اگر میرے کا مفہوم نکالنا ہے تو اس با کے اوپر جو ہے وہ پھر یہ جو یا ہے اس کے اوپر تشدید آئے گی اور فتح آئے گا. چلیے اس پہ گیٹ بیک کروں گا میں انشاءاللہ, میں گیٹ بیک کروں گا اگر پھر کوئی بات ہوئی تو. نہیں, اس میں گیٹ بیک آپ بھلے کریں لیکن کچھ ہے ہی نہیں اس میں. یہ بالکل سمپل ہے, اس میں کوئی ٹیکنیکل چیز ہی نہیں ہے نا. آپ اپنے آپ سے خود بنائیں نا, چھوڑ دیں ساری باتیں. چلیے صحیح ہے, نہیں کروں گا گیٹ بیک. بس آپ اس کو بالکل آپ گیٹ بیک کریں, لیکن آپ اس کو سمپل بنائیں نا, صاحبانی. میں نے کہا نا ابھی یہ آپ کی توجہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ایکسیپٹیبل ہے یہاں پر, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں, لہذا اس کو میں وہ کر رہا تھا, اس پہ یہ آ رہا تھا. ہاں میں نے آپ سے بتایا نا, اس کے بہت سے لوگوں نے ترجمے اسی طرح سے کیے ہیں, لیکن ہم بھی پہلے اس کو اسی طرح سے آئے, میرے جیل کے دو ساتھی ہی پڑھتے تھے. ہاں تو بس میں آپ ہی ہوں. جب دیکھنے گئے تو پتا چلا اس میں میرے کا تو لفظ ہی نہیں آ رہا. بس مجھے آپ ہی سمجھے 2 سال پہلے والا. بس صحیح ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.